أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وعجل فرجهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ علی عباس افنان آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ جی ناز فاطمہ، نشاط فاطمہ نقوی، نشاط فاطمہ رضوی، صاحب بطول، تحسین فاطمہ خانم، آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ، آپ بتائیں سب خیر و عافیت ہے؟ ہماری گفتگو چل رہی تھی کتاب جی طرف سادہ میں جی مبحث دوم، مبحث دوم، دوسرا مبحث دوم کس بارے میں تھا؟ ثلاثی مزید فی کے بارے میں۔ کس چیز کے بارے میں تھا؟ ثلاثی مزید فی کے بارے میں تھا جی۔ اور ثلاثی مزید فی کے ہم نے کچھ اس سے متعلق چیزیں بتائیں کہ ثلاثی مزید فی کے جو مشہور باب ہیں 10 ہیں، ویسے 25 باب ہیں لیکن مشہور 10 ہیں، مشہور 10 ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ بات بتائی تھی کہ تمام جو قواعد علال، تقویم، مضاعف، یہ سب قاعدے قانون یہاں بھی جاری ہوں گے، یہاں بھی جاری ہوں گے۔ اور پلس یہاں پر دو باب غیر یعنی ثلاثی مزید فی میں دو قاعدے اور ہیں جو یہاں جاری ہوتے ہیں۔ کون کون سے؟ جی واو اور یا الف زائدہ کے بعد آخر میں ہوں جی تو کیا ہو جاتا ہے؟ واو اور یا کو حمزے سے بدل دیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ حمزے سے جی حمزے سے بدل دیتے ہیں۔ دوسرا قاعدہ کیا تھا؟ یا میں ہو یا لام الفعل ما قبل ضمہ ہو جی اپنے سے مقابل کو مکسور کر دیتے ہیں، اپنے سے ماقبل کو یہ پھر مکسور کر دیتی ہے، اپنے سے ماقبل کو یہ دو قاعدے ایسے ہیں جو یہاں پلس میں جاری ہوتے ہیں۔ اور پھر باب افعال کی بات شروع ہوئی تھی۔ باب افعال کی جب بات شروع ہوئی تھی تو بتایا تھا کہ باب افعال کا ماضی افعل، مضارع یفعل اور مصدر افعال کا وزن پہ آتا ہے۔ افعال، افعل یفعل افعال، جیسے اکرم یکرم اکرام، ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ پھر باب افعال کے بارے میں بتایا تھا کہ باب افعال جی باب افعال کا جو حمزہ ہے کچھ نقطے بتائے تھے۔ پہلا باب افعال کا جو حمزہ ہے وہ فتحی ہے، ہم جی کہا ہے ماضی میں جو ہے افعل، امر میں جو ہے، اور مصدر میں افعال، یہ کیا ہے؟ فتحی ہے، یعنی چاہے شروع میں آئے چاہے بیچ میں آئے پڑھا جائے گا، تلفظ ہوگا۔ دوسرا نقطہ یہ کیوں، اور جو امر حاضر میں جو حمزہ ہے وہ حمزہ وصل نہیں، وہ قطع ہے، وہ وہی حمزہ ہے جو ماضی میں تھا، کیونکہ اسے اصل مضارع سے لیا جاتا ہے۔ اصل مضارع کیا تھا؟ ابھی بھی کیا ہے؟ یفعلو، لیکن اصل کیا تھا؟ یفعلو، افعل یفعلو، اس سے لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ایک نقطہ۔ دوسرا نقطہ باب افعال کے بارے میں کیا بتایا تھا؟ باب افعال میں جی جی دوسرا نقطہ جو کہ آپ باب افعال کے مصدر میں اجوف کے مصدر میں باب افعال کا اجوف کا مصدر عین الفعل اپنی حرکت ما قبل کو دے کر حذف ہو جاتا ہے، اس کے بدلے آخر میں جیسے اقوام سے مصدر بنتا ہے اقوام، واو نے اپنی حرکت قاف کو دی اور آخر میں اس کے بدلے تے آ گیا، اقامتن، اعانتن، دو نقطے۔ تیسرا نقطہ کیا تھا؟ تیسرا نقطہ تھا کہ جب راآ جی کہ راآ یا تھا جو کہ راآ ہوا، اگر یہ باب افعال میں جائے گا تو عین الفعل
نصب ہو جاتا ہے اور مصدر میں اس کے بدلے کان لائی جاتی ہے قراءتن. اصل میں تھا ارعیا جو کہ ہو جاتا ہے ارا یوری قراءتن. جی چوتھا نقطہ بتایا تھا کہ حیا اور حیا حیات مادہ حیات کیا بنتا ہے ماضی ثلاثی مجرد کا حیا حیا سے حیا مضاعف کا قاعدہ جاری ہوا کیونکہ یہ حیا اور حیا مضاعف بھی ہیں کیونکہ دو حرف ایک جیسے ایک جگہ ہیں اور یہ معتل بھی ہیں لفیف مقرون ہے دو حرف علت یا ایک جگہ ہیں. تو ثلاثی مجرد میں تو مضاعف بھی جاری ہوتا ہے اور ضرورت جہاں پڑتی ہے علال بھی ہوتا ہے. صحیح ہے نہیں؟ لیکن باب افعال میں جب یہ جاتا ہے تو صرف معتل کا حکم جاری ہوتا ہے علال ہوتا ہے مضاعف کا نہیں ہوتا. یہ ہم نے پڑھا تھا یہ ہم نے باب افعال کے بارے میں پڑھا تھا. اب جو باب افعال کے بارے میں ہمیں مین چیز پڑھنی تھی وہ تھا معانی باب افعال. باب افعال کے معانی جمع ہے کیا ہے معانی معانی معنی کی جمع ہے. معانی باب افعال کے باب افعال کے معانی معنی کی جمع ہے معانی کیونکہ ایک معنی کے لیے نہیں استعمال ہوتا. یہاں 10 معنی دے رکھے ہیں یہاں 10 معنی دے رکھے ہیں کہ باب افعال ان 10 میں سے کسی ایک کے معنی میں استعمال ہوگا وہ آپ کو دیکھنا ہوگا کہ یہاں کیا معنی. ٹھیک ہے پتہ لگ جاتا ہے. پہلا معنی جو ہے اس کا جو مشہور بھی ہے آپ کو کہاں پڑھایا تھا صرف مقدماتی میں بھی آپ نے پڑھا تھا وہاں پہ صرف ان کے مشہور پڑھے تھے معنی بتا دیے تھے یعنی جن میں زیادہ استعمال ہوتا ہے. اور باب افعال کے مشہور معنی کیا بتائے تھے وہاں تعدیہ کیا تعدیہ یعنی متعدی کرنا. تعدیہ یعنی تحسین فاطمہ قانون نشاد فاطمہ ناز فاطمہ متعدی کرنا فاطمہ رضوی و نبی. تعدیہ یعنی متعدی کرنا متعدد کرنا کو متعدی کرنے کے لیے کیا پہلے لازم کو متعدی کرنے کے لیے. ٹھیک ہے آپ جانتے ہیں پہلے لازم کسے کہتے ہیں وہ فعل ہے دیکھیے صحابہ سعید صحابہ سعید گیا. صحابہ پہلے لازم ہے یہ فعل ہے لازم ہے. کسے کہتے ہیں پہلے لازم فعل لازم تحسین فاطمہ قانون وہ فعل ہے جو فاعل پہ تمام ہو جائے اس مفعول کی ضرورت نہ ہو یعنی فعل ہو اور ایک فاعل ہو جس کے اوپر انجام پائے اس کی ضرورت نہیں ہے. فعل کسی کے اوپر انجام پاتا ہے بعض فعل نہیں پاتے. تو صحابہ سعید گیا اب سعید گیا کسی کے اوپر تھوڑی واقع ہوتا ہے ایک فعل لیکن اسی کو اگر ہم باب افعال میں لے جائیں تو کیا ہو جائے گا اذهب سعید خالدا اذهب سعید خالدا. پارا نہیں مثال کے طور پر کیا تھا ذهب سعید ذهب سعید سعید گیا. لیکن جب اسے باب افعال میں لے جائیں گے تو ہو جائے گا اذهب سعید خالدا. کیا مطلب اب دیکھیے آ گیا مفعول پہ ہی یا نہیں مفعول آ گیا نہیں آ گیا سعید خالد کو لے گیا. اب سعید لے گیا اس کا یہ کام یہ فعل لے جانے والا کام کس کے اوپر واقع ہوا کس کو لے گیا سعید کو لے گئے خالد کو لے گیا. سعید قانون میں تحسین خالد کو لے گیا. اب دیکھیے فعل لازم تھا باب افعال نے کیا کر دیا متعدی کر دیا. متعدی کا معنی کیا ہے متعدی وہ فعل ہے جو فاعل کے ساتھ مفعول کو بھی چاہے. جی تو باب افعال کے مشہور معنی یہی ہے یعنی اکثر آپ کو جب بھی ملے گا اس میں زیادہ تر آپ کو یہی ملے گا کہ یہ فعل کو متعدی کرنے کے لیے آتا ہے. جی مطلب میں کہوں سراپا صرف ہو گئی والا چیز خرچ ہو گئی. ٹھیک ہے سراپا لیکن اس باب افعال میں لکھے گئے تھے اسراف اسرافا یسرفو
اسراف اس نے بیجا خرچ کیا، اس نے خرچ کیا جی، اسراف تو نہ ہوگا آپ نے، اسراف نہ کیا جائے، اسراف سین سے اسراف اسی سے ہے باب افعال سے، سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ یا مثال کے طور پر میں کہوں ضاحکہ مثلا صائم بطول، یعنی ضاحکہ، مگر ضاحکہ تھوڑے اگر ضاحکہ آئے گا، اگر صائم بطول ہے تو مؤنث، ٹھیک ہے، ضاحکہ مثلا سعید حسا، حسا یا ضاحکہ صائم بطول، ٹھیک ہے، صائمتو، بھلے ضاحکت صائمتو، صائمہ حسین، لیکن یا ضاحکت نشاتو، نشات حسین، لیکن اگر اسے باب افعال میں لے جائیں تو کیا ہو جائے گا؟ اضحک مثلا سعید، ٹھیک ہے، سعید نے خالد کو ہنسایا، سعید ہنسا، سعید نے خالد کو ہنسایا، ضاحکت صائمت صائمہ ہنسی، لیکن اضحکت صائمت زینب ڈار مثلا، جی صائمہ نے زینب ڈار کو ہنسایا، صائمہ نے زینب ڈار کو کچھ زیادہ کچھ زیادہ ٹھیک، سمجھ میں آیا؟ یہ دیکھیے متعدی کر دیا نہیں کر دیا، ضاحکہ سے اضحکہ جب ہوا تو، جی جی بولیے نشاط فاطمہ، رضوی اور صائمے، جی آئی دوسرے معنی دخول فاعل در وقت، دخول فاعل در وقت، فاعل کا وقت میں داخل ہونا، فاعل کا وقت میں داخل ہونا، اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے یہ، اس معنی میں باب افعال فاعل کا جو فعل کے بعد فاعل آتا ہے اس کا وقت میں داخل ہونا، جی، اور یہ زیادہ تر کن افعال میں ہوتا ہے جی، وقت میں سے ہو، جی یہ کن افعال میں ہوتا ہے، یہ وہ ایسا، یعنی فاعل کا وقت میں داخل ہونا ایسا اس وقت ہوتا ہے جب فعل وقت کے معنی میں ہو، کیا ہو؟ اور وقت کے معنی میں ہے، وقت ہو، جب فعل وقت میں سے ہو۔ ابھی مثال دوں گا تو سمجھ میں آئے گا، مثال کے طور پر ادھر دیکھیے، صبح تو جانتے ہیں آپ، صبح یعنی صبح، لیکن اسے باب افعال میں لے کے گئے تو کیا ہوگا؟ اصبح سعید، اصبح سعید، یعنی سعید صبح کے وقت میں داخل ہوا، سعید صبح میں داخل ہوا، جب ہم کہتے ہیں نا اصبح سعید، سعید نے صبح کی، کہتے ہیں نا اصبح تحسین فاطمہ، تو کیا مطلب؟ سعید تحسین فاطمہ خانم نے صبح کی، یعنی صبح میں داخل ہوئی، یعنی رات گزر گئی صبح میں داخل ہوگی، صحیح ہے نہیں؟ جی دیکھیے امسا، اصبح صبح کا وقت، دیکھیے وقت کے معنی ہے نہیں، امسا شام کو کہتے ہیں مساح، سنا ہے آپ نے مساح، اسی کو باب افعال میں لے کے گئے، امسا جی، مثلا خالد شام کے وقت میں داخل ہوا۔ اب آپ دیکھیے فاعل کون ہے اس میں؟ سعید، اس میں کون ہے؟ خالد علی خان، فاعل، اب یہ باب افعال میں اصبح امسا ہے، کب ہوتا ہے؟ جب فعل وقت میں سے ہو، اصبح صبح کا وقت ہے نہیں، امسا شام کا وقت ہے نہیں، جی ٹھیک ہے، اب جی فاعل وقت میں داخل ہوا نہیں، سعید صبح میں، فاعل کا وقت میں داخل ہونا، اس کا شام میں داخل ہونا، سمجھ میں آیا جی؟ قرآن میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سبحان اللہ حین تمسون و حین تصبحون، پاک و پاکیزہ ہے وہ اللہ جب تم صبح میں داخل ہوتے ہو
شام میں بھی، یعنی ہر وقت ہوتا ہوا، ٹھیک ہے نہیں؟ یا ہینا تظہرون، جب تم ظہور کرتے ہو. سمجھ میں آیا یا نہیں؟ جی آگا ہے. جی آقا. تو باب افعال جب استعمال ہوتا ہے یا تو لازم کو متعدی کرنے کے لیے آتا ہے، یا فاعل کے وقت میں داخل ہونا، وقت میں داخل جی، ہونا، یا وقت کا آ جانا، یا وقت کا آ جانا، پہنچ جانا، وقت کا پہنچ جانا. حصول وقت، وقت کا آ جانا، وقت کا آ جانا، وقت کا پہنچ جانا، وقت پہنچ گیا، وقت آ گیا. ٹھیک ہے، ابھی مثال دوں گا تو سمجھ میں آ جائے گا. ٹھیک ہے. جی. یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی مادہ فعل، فعل کا مادہ جو ہے یعنی جس سے وہ بنا ہے، مادہ فعل، مادہ فعل کا فاعل میں آ جانا، جی، یعنی حصول وقت مادہ فعل، مادہ فعل کے وقت کا فاعل کے لیے آ جانا، فاعل کے لیے آ جانا، فاعل کے لیے جو مادہ فعل ہے وہ آ گیا. سمجھیے، ابھی میں مثال دوں گا تو سمجھاؤں گا، سمجھ میں آئے گا آپ کو. پھر مثال کے طور پر کیا لکھا ہے؟ احسدا، باب فعال ہے نا، صدا، اس کا مادہ کیا ہے؟ صدا کا حسادت، کیا ہے؟ حسادتن. حسادت کہتے ہیں کھیتی کو کاٹنے کا، کھیتی کو کاٹنا. جب کھیتی تیار ہو جاتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ کائے کا وقت حسادت، یعنی اس کو کھیتی کو کاٹنے کا. ازر، اب یہ ازر فاعل ہے. کیا ہے یہ ازر؟ فاعل ہے. کیا ہے یہ ازر؟ فاعل. فاعل ہے. جی، ازر فاعل ہے. ناسپت کہاں غائب ہو. اب ازر کو کہتے ہیں کسے؟ کھیتی کو. زرع کسے کہتے ہیں؟ کھیتی کو. کھیتی کو، کھیتی کے لیے کیا وقت آ گیا؟ کھیتی کے لیے کائے کا وقت آ گیا؟ الحسادہ، کاٹنے کا وقت. کھیتی کے لیے کاٹنے کا وقت آ گیا. کھیتی کے لیے جو کہ فاعل ہے، فاعل کے لیے فعل کا جو مادہ ہے الحسادہ، اس کا وقت آ گیا. نشاط فاطمہ سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ جی. قطفہ، قطفہ کے کیا معنی ہے؟ قطفہ، قطفہ یقطفو، جی، کاٹنا، قطفہ توڑنا، جی، پھل کا توڑنا. ہر چیز کو توڑنا تھوڑا ہی چیز ہے. نشاط فاطمہ آپ نے پڑھا ہوگا ابھی جب مصحف پڑھاتے ہیں، قطفہ پلس الثمرہ، اس نے ثمر توڑا یعنی پھل چنا، پھل چننا یعنی. تو اگر اس قطفہ کو باب فعال میں لے کے جائے تو کیا ہوگا؟ اقتفا. کیا؟ اقتفا، جی، اقتفا یعنی اس کا مادہ کیا ہے؟ قطف یعنی توڑنا، توڑنا. مادہ اسی مادے سے تو بنا ہے، قطفہ سے. اس کا مادہ کیا؟ قطفہ، توڑنا. ابھی توڑنے کا وقت کس کے لیے آ گیا؟ فاعل کے لیے. فاعل کون ہے؟ الثمر، ثمر کہتے ہیں پھل. تو پھل کے توڑنے کا وقت آ گیا، پھل کے لیے توڑنے کا وقت آ گیا، یعنی پھل کے چننے کا وقت آ گیا. پھل کے لیے چننے کا وقت آ گیا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ چننے کا وقت آ گیا. ایک معنی یہ ہو گیا. تو دیکھیے آپ نے دیکھا باب افعال میں یہاں پہ جو اصحبہ ہے کس معنی، کس لیے آیا؟ یہ ایک لازم فعل کو متعدی کر دیا اس نے. یہاں باب افعال اصبح اور امسا، یہ کس لیے استعمال ہوا یہاں پہ باب افعال؟ فاعل کا جی فعل میں داخل ہونا، وقت میں. وقت کیا ہے یہاں؟ صبح. یہاں کیا ہے؟ شام. یہاں پہ سعید صبح میں داخل ہوا، یہاں خالد شام میں داخل. یا مادہ فعل کا فاعل کے لیے آ جانا. باب فعال کا ایک معنی کس لیے آتے ہیں، کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ وقت کے آ جانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. باب فعال وقت کے لیے. احسدا، افعلا، اقتفا، افعلا، احسدا یحسدو،
अक्तबा युक्तिफु। जी समझ में आया? तो अब फाइल के लिए क्या, फाइल के लिए मादा फेल का वक्त आ जाना, मादा फेल का वक्त आ जाना। फेल ये है, इसका मादा क्या, लिसादा, काटना, गिरफ्त करना, काटने का वक्त किसके लिए आ गया, फाइल के लिए काटने का वक्त आ गया। फल के लिए चुनने का वक्त पहुंच गए, आ गया, दाखिल हो। समझ में आ गया? जी अब समझ में आ गया या नहीं? जी आ गया। चौथे माना, और किस माना में इस्तेमाल होता है बाबे फाल जी, मफूल को किसी सिफत वाला पाना, मफूल को किसी सिफत वाला पाना। सिफत वाला पाना, मफूल को किसी सिफत वाला पाना, सिफत वाला पाना। इधर देखिए, मफूल कौन है यहाँ पे, अल्लाह। मफूल मफूल मंसूब होता है, मफूल मंसूब होता है कि अपना अल्लाह आसमा फेल तो फाइल अल्लाह मफूल है नहीं। मफूल को हमने एक सिफत वाला बाबे फाल इसलिए इस्तेमाल हो, अज़मा था ना, आज़म, आज़म, ठीक है, अज़मा या अज़िम, उसको बाबे फाल में लेके अज़मा, अज़मा जी, आज़मा की गर्दान कीजिए माजी की, मैंने अल्लाह को अज़मत वाला पाया, सिफत वाला पाया, यहाँ पे आज़ीम वाली सिफत वाला पाया। जी मैंने अल्लाह को यहाँ कौन सी सिफत वाला पाया, मफूल है ना अल्लाह, मफूल को किसी सिफत वाला पाना, ये बाबे फाल किस लिए इस्तेमाल हुआ है कि मफूल को ये वाला इस सिफत पे पाया मैंने, हमने, ठीक है, मफूल को इस सिफत पे पाना जो सिफत ये बाबे फाल में आई है। तो यहाँ पर अल्लाह के लिए बाबे फाल में कौन सी सिफत आई है, अजीम वाली। तो अल्लाह को मैंने अजीम पाया, अल्लाह को मैंने अजीम। मतलब, या मैं कहूँ अब खल्तू मसलन जी साइमता, अब खल्तू मसलन साइमता, ठीक है, यानी मैंने सही साइमा को, देखिए अब खल फेल है, अब खला तो फाइल है सईदन, जो कि वहां उस मिसाल में साइमा है। तो अब ये कौन सी सिफत है इसमें, बुखल वाली, कंजूसी वाली, कौन सी सिफत है इसमें, तो बाबे फाल में, तो मफूल को यानी यहाँ पे सईद को मैंने किस वाला पाया, कौन सी सिफत वाला पाया, एक सिफत वाला पाया। यहाँ पे कौन सी सिफत है वो, बखालत, बुखल वाली। तो मैंने सईद को बखील पाया, मैंने सईद को बखील पाया। जी नहीं, साय में शायद बखील नहीं है, दूर है वरना तो जी। चलिए ठीक है, नहीं जी, हेलो आवाज आ गई नहीं, जी आ रहा है। चलिए, आज़मतुल्लाह, देखिए मफूल कौन है, मफूल ये है, मफूल तो सईदन में सईदन मफूल है। यहाँ पर अल्लाह को एक बाबे फाल ये है, बाबे फाल ये, तो बाबे फाल का एक माना क्या है, मफूल को एक सिफत वाला पाना। कौन सी सिफत, यहाँ पे अज़मत वाली सिफत, यहाँ रिसालत वाली सिफत। सही है नहीं? पांचवा वाजिदियत, पांचवा वाजिदियत, वाजिदियत किसे कहते हैं, वाजिद यानी पासगी, यानी किसी चीज के अंदर कैपेबिलिटी हो जाना, सलाहियत होना जी। मसलन यानी फाइल को, फाइल या मफूल को, फाइल या मफूल को, फाइल चाहे फाइल हो चाहे मफूल, कभी फाइल, फाइल या मफूल को फाइल या मफूल को मबदा, मबदा किसे कहते हैं आपको, मबदाए फेल
पाना या करना, मब्दा फेल ना ना, फाइल या मफूल का, फाइल या मफूल का मब्दा फेल होना या करना, मब्दा फेल होना होना या करना। ना ना ना, एक मिनट इन्होंने अलग दिया है, मब्दा फेल शुरू में फाइल, फाइल का मब्दा फेल होना या फाइल का मफूल को मब्दा फेल वाला करना। मतलब क्या, मब्दा फेल समझ में आ रहा है जी? आसदा भाई फेल है ना, इधर देखो इधर देखो, आसदा रब्बा आज़मा रब्बल, तो यहाँ पे ये क्या है, फेल है ना, इसका मब्दा क्या है, मब्दा यानी जिससे बना है, वही जो मैंने अभी क्या लिया था, क्या कहा था, मादा, मब्दा यानी जिससे इब्तिदा हुई है इसकी, जिससे अल-हिसादा से इब्तिदा हुई है ना इसकी, अल-हिसादा इसकी अल-फत्ह से, ठीक है, फतिहा से, तो ये क्या है, मब्दा फेल, क्या है मब्दा, यहाँ पर जी फाइल के लिए मब्दा वक्त का आ जाना, मब्दा फेल का आ जाना, मब्दा फेल का यानी मादा फेल, मब्दा फेल यानी मादा फेल का आ जाना, यहाँ मफूल को मब्दा फेल यानी मादा फेल वाला पाना जी, यहाँ पर फाइल का मब्दा फेल हो जाना या मफूल को मब्दा फेल वाला करना, मब्दा फेल वाला करना। भी मिसाल दूंगा तो समझ में आ जाएगा। मिसाल के तौर पर अगद्दा, क्या है ये, अगद्दा पता किसे कहते हैं, खुद्दा जी, खुद्दा से निकला है, इसका मब्दा क्या है इस फेल का, मादा खुद्दा। गुदूद जानते हैं किसे कहते हैं, आपने कभी सुना है गुदूद? लेडीज में ज्यादा सुनने को कभी कभी मिल जाता है, गुदूद हो गए हैं मसलन, क्या एक तरह की बीमारी, हाँ बीमारी, गांठे सी हो जाना, ठीक है, गांठ हो जाना या गुठली सी निकल जाना, जी टॉन्सिस हो जाना, क्या हो जाना, टॉन्सिस हो जाना, ना टॉन्सिल्स नहीं, हुदूद कहते हैं, तरह हुदूद नहीं, उभर जाता है, हुदूद हो जाना जी, जी थायराइड नहीं, थायराइड कहाँ पीछे बल, हुदूद मतलब में अगर हम और उछल के इतना मोटा सा वो बन जाए, हड्डी सी निकल जाए तो हो जाता है, तो उसको कहते हैं हुदूद, ठीक है, हुदूद। तो अगद्दा का मादा क्या है, यानी मादा यानी मब्दा फेल क्या, हुदूद। अब मैं कहूं और फाइल क्या है इसमें, अगद्दल बाईर किसे कहते हैं, बाईर जी, घर, बाईर आंखें, बिनाई, किसी को नहीं पता, इन लोगों को नहीं पता तो दे दो इन्हें बस जी, जमल कहो तभी समझ में आएगा इन लोगों को। तो फिर ऊंट को कहते हैं बाईर, अल बाईर किसे कहते हैं, ऊंट को कहते हैं बाईर। अब फाइल कौन है इसमें, फेल वाला, यानी ऊंट का हुदूद वाला हो जाना, गुद्देदार हो जाना, यानी गुद्देदार हो गया, उसके हुदूद निकल आई जी, कोहान ऊपर को हो गया, जो ये कह लीजिए एक तरह से, सही है नहीं, तो ऊंट गुद्देदार हो गया, तो फाइल मब्दा फेल वाला हो गया, नहीं हो गया, फाइल का मब्दा फेल होना यानी बाईर का हुदूद वाला होना, मफूल को, या तो फाइल की बात थी, मफूल को मब्दा फेल वाला करना, यानी अकफरा, क्या बाबे फाल है जो कि काम हो गया, अकफरा है जी, इसका मादा के खफरा यानी वीरान,
अफरानी इसका क्या है मादा, या ये कहिए मबदा क्या है, वही किफार 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 है, इसका किफार से बना है। किफार के माना क्या है, वीरान वीरानी वीरानी। अब फाइल क्या है इसमें, अल बलदू, बलद किसे कहते हैं, सिटी, शहर को कहते हैं बलद। तो शहर फाइल अफरा अल बलदू, अभी तो फाइल है तो फाइल है नहीं है, ये भी फाइल था। यहाँ फाइल मब्दए फेल वाला हो गया, यानी यहाँ पर ऊंट मुद्देदार हो गया, यहाँ शहर किफार वाला हो गया, यानी वीरानी वाला हो गया, यानी शहर वीरान हो गया, वीरानी वाला हो गया। ठीक है नहीं, ये तो फाइल की मिसाल थी। मफूल पे आइए, मफूल पे रकेबा के माना क्या है, सब बाबी फाइल है ना, अरकब तो पेलो फाइल, मफूल क्या है, अभी अभी एराब पोशीदा है हालत नस्बी में अभी, क्योंकि या मुतकल्लिम से ले अरकब तो अभी मफूल है ना साए में, फेलो फाइल तो और अभी मफूल। तो मफूल को मब्दए फेल वाला करना, मफूल को मब्दए फेल, तो मब्दए फेल क्या, रुकूब यानी सवारी, यानी मैंने अपने बाप को सवारी वाला कर दिया, यानी सवार करा दिया, सवारी वाला कर दिया, यानी नहीं सवारी वाला कर दिया, गाड़ी खरीद के दे दी, सवारी दे दी। तो मैंने अपने बाप को सवारी वाला कर दिया, क्या कर दिया, सवारी, यानी सवारी मतलब सवारी नहीं, यानी उन्हें गाड़ी का मालिक बना दिया मैंने। मसलन उस जमाने में ऊंट या घोड़ा रहा होगा, इस जमाने में गाड़ी मसलन। तो मैंने अपने बाप को क्या है, मब्दा फेल क्या, रुकूब यानी सवार, मैंने अपने बाप को सवारी वाला मरकब वाला करा दिया, मरकब वाला मब्दा फेल कर दिया, नहीं कर दिया मैंने, मफूल को मब्दा फेल वाला कर दिया या नहीं। चलिए बाकी इंशाअल्लाह कल पढ़ेंगे। आपको जब भी मिलेगा ऐसी मिसालें देख लीजिएगा कि यहाँ इसमें से कौन से माना में इस्तेमाल हुआ है। वसल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन।